الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں معلومات کو، اور ان معلومات کے ہمارے پاس دو ذرائع ہیں۔ ایک انسان کے پاس ڈیوائن ایسپریشنز ہیں، اس کے مذاہب کی صورت میں ڈیوائن پروویڈنس ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہے، اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ اور دوسرے انسان کی ہزاروں برس کی جستجو اور تحقیق، جس نے اس سے علوم حاصل کیے، اور ان علوم کی روشنی میں آج وہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد موجود کائنات کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، آج ہم انسانی زندگی کی ایک ایسی حقیقت پر گفتگو شروع کریں گے کہ جس کا ادراک اور جس کا فہم ہر دور کے شخص کو رہا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب رہا ہے، اور بلا تفریق عمر رہا ہے۔ ایک بچے سے لے کے جوان آدمی تک اور بوڑھے آدمی تک اس حقیقت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دور میں اس حقیقت کو حقیقت جاننے سے انسان ہمیشہ گھبرایا ہے اور کترایا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام سے آنورڈز جس موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے وہ ہے موت، ڈیتھ۔ ناظرین، موت کیا ہے؟ موت کا فلسفہ کیا ہے؟ موت کے ساتھ ریلیٹڈ دوسری اکائی زندگی کیا ہے؟ اس کا پتہ جاننے کے لیے ہم اس ڈسکشن کو انیشیٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیر آر اے نمبر آف ڈومینز جس میں ہم اس موت کے موضوع کو اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ریلیجس ڈومین میں بات کریں گے، سائیکولوجیکل ڈومین میں بات کریں گے، پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے ایکسپلور کریں گے موت کو، اور اس کے علاوہ اسپریچویلٹی یعنی روحانیت ہمیں موت کے حوالے سے کیا بتاتی ہے، اور پھر موت کے بعد بھی ایک حیات ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ غرض یہ کہ میڈیکلی یعنی انسان کی بایولوجی کو لیتے ہوئے، انسان کی نفسیات کو لیتے ہوئے، انسان کے اطراف کے ماحول کو لیتے ہوئے ہم اس موت کے موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، بدھزم میں جو موت کا تصور ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بدھا نے موت کو دیکھ کر ہی اپنی زندگی بدلی، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہمیں منسلک ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ جب جوان تھا، اور اس وقت وہ گوتم بدھ نہیں بنا تھا بلکہ وہ شہزادہ سدھارتھ تھا، تو اس نے اپنے محل کے بعد باہر دیکھا کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ اس نے اس جنازے کے حوالے سے استفسار کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک آدمی ہے جو اس دنیا میں آیا تھا، بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس، لیکن اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، یہ مر گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ جی ہاں، آپ کے ساتھ، غرض یہ کہ اس زمین پہ موجود ہر شخص کے ساتھ اس کا آخری مرحلہ، اس کی ڈیسٹینیشن یہی ہے۔ بدھا نے اس بات کا اتنا اثر لیا جو اس وقت سدھارتھ تھا کہ اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑا، جنگلوں میں نکل گیا، اور پھر اس کے ساتھ وہ واقعات منسلک ہیں جس میں اس نے برسوں کی تپسیا اور ریاضت کے بعد وہ نروان حاصل کیا، کہ جس کے بعد وہ بدھزم کا اسپریچول لیڈر قرار پایا۔ ناظرین، بدھزم میں روح کا جاگنا موت ہے، اور بدھزم میں روح کے نروان پر یقین رکھا جاتا ہے، اور روح کے نروان پر اس یقین کو رکھنے کا ایک ذریعہ بھی موت ہے۔ ناظرین، بدھزم کے بعد جب ہم ہندوازم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی روح کی ابدیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہندوازم یہ کہتا ہے کہ روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے، اور جب ایک جسم مرتا ہے تو روح اس جسم سے نکل کر، جس کو وہ آتما کہتے ہیں ہندو مت میں، وہ آتما ایک اور جسم، ایک اور شریر کی تلاش کرتی ہے، اور پھر وہ اس جسم میں چلی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ یہ شخص جس کی یہ آتما تھی وہ زندگی میں ایسے اچھے اعمال نہ کر لے کہ جس کے بعد اس کی جو آتما ہے اس کو ایک دائمی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ جو ری انکارنیشن کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیت میں بھی حیات بعد از موت پر یقین ہے، لیکن موت کے بعد وہاں گناہوں کی سزا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے کے لیے قرار دیا گیا، اور اس کا جو بنیادی جسٹ ہے یہودیت میں وہ خدا کی رحمت پر غیر متزلزل یقین ہے، اور یہ ان کے صحائف میں ہمیں ملتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا ذکر ہمیں یہودیت میں بھی ملتا ہے، لیکن اس میں اس جنت
یا دوزخ کے حصول میں جو انسان کا اس دنیا میں ایتھیکل بیہیویئر ہے، جو اس کا معاشرتی کردار ہے، اس کی بے حد اہمیت بیان کی جاتی ہے. اور یہودیت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ نے اچھے اعمال کی ہے، امانت داری کی ہے، صلہ رحمی کی ہے، حق گوئی کی ہے، تو پھر یہ جنت آپ کا، یعنی جو یہودی ہے اس کو اس جنت میں ہی جانا ہوگا. ناظرین، کرسچینٹی میں موت کو بھی اسی طرح ایک حقیقت سمجھا جاتا ہے جس طرح زندگی کو، اور ہر انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے مرنا ہے. ابدی زندگی کے حصول کے لیے موت ضروری ہے، یہ ہمیں کرسچینٹی بتا رہی ہے. اور ابدیت کا ملنا اس نجات سے تعلق رکھتا ہے جو کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کریں گے. اور اسی لیے کرسچینٹی میں کرائسٹ کے آنے کا اس لمحے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے. دین اسلام کے حوالے سے ناظرین، موت برحق ہے. ہر وہ ذی نفس، ہر وہ ذی روح جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور موت کے بعد وہ وقت شروع ہوگا کہ جس وقت پھر اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور اس کی بیسس پر پھر آخرت کا تصور ہے کہ جس میں فائنل ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، جس میں جزا و سزا ہوگی، اور اس کے بعد اچھے اعمال کرنے والا جنت میں جائے گا، برے اعمال کرنے والا دوزخ میں جائے گا. تو یہ تو ناظرین وہ جنرل ڈسکرپشن تھی جو مختلف مذاہب میں ہمیں موت کے حوالے سے ملتی ہے. ہم اپنی ڈیلیبریشنز کا آغاز کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا آصف قاسمی صاحب، این ایوڈ ریلیجس اسکالر. آپ زیادہ تر کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں، اور کینیڈا کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ، اس کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ طارق صدیقی صاحب، پروفیسر اینڈ انجینئر بائی کوالیفیکیشن، پروفیسر بائی پروفیشن، ریسرچر، دین و دنیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، معروف ایسٹرالوجر، اکلٹ سائنسز کے ماہر. آپ کے پیپرز کئی انٹرنیشنل میگزین میں اکلٹزم کے حوالے سے پبلش ہوتے رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ جارج گل صاحب. ریورنڈ گل صاحب یہاں بشپ نذیر عالم صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو کہ یونائٹڈ چرچ آف پاکستان کے گرینڈ بشپ ہیں، اور ریورنڈ جارج گل بھی یونائٹڈ چرچ آف پاکستان سے منسلک ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید فصاحت اللہ حسینی صاحب. آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، اور میڈیکل پریکٹیشنر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی، ماورائی اور دینی علوم میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے انطباق کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ، تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سید عبد الغفار آغا صاحب. معروف حکیم ہیں، معروف طبیب ہیں، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ثواب ٹرسٹ کے. آئی ویلکم آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ان دا شو. مولانا صاحب، پہلے تو آپ سب سے ہی میں جو بنیادی ڈیفینیشن اگر ہم ایک یہاں کوائن کرنے کی کوشش کریں موت کی، ہاؤ وڈ وی ایکچولی ڈیفائن ڈیتھ، کچھ فرمائیے اس حوالے سے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. کامران خان صاحب بہت شکریہ، ٹی وی ون کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. میں سب سے پہلے بات یاد کروں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے زندگی اور موت دونوں اللہ کی نعمتیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان کے حسن عمل کو وہ پیش کر سکے. ٹھیک. چنانچہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی موت اور حیات دونوں اللہ کی سورہ طرف ملک 67 سورہ آف قرآن پہلی اور دوسری آیت آپ نے فرمائی، تاکہ حسن عمل انسان پیش کر سکے. تو زندگی اور موت دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے. اور سورہ رحمان کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو ایک فنا ہے. اور میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا فنا کا کیا مفہوم ہے. جی. اور فنا کا مفہوم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور یہ اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے. ٹھیک.
اور موت ظاہر کہ ایک جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، کیونکہ موت سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ذمہ داری لے کر آئے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف فرما دیا ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک وقت انسان پر وہ بھی آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ موت دے دے گا تمہیں، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی طرف لوٹا لے گا. اچھا ظاہر ہے یہ جو جتنے نکات آپ نے کہے اس پہ تو ہم ڈیٹیل ڈیلیبریشن کریں گے، کیونکہ جو ایک جو نقطہ آپ کی بات سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے یہ جتنے ریفرنسز آپ نے فرمائے اس میں موت اور حیات کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے. جو نقطہ یہاں سے جو سامنے آ رہا ہے یعنی موت اور حیات کی اپنی جو اہمیت ہے انسان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو اپنی جگہ ہے، مادی جسم اور اس کی مادی موت، لیکن قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے رب کی پہچان کے حوالے سے. یہ is this correct to say؟ بالکل. ناظرین it's a very interesting discussion and we have actually started our deliberations on a topic کہ جو زیادہ تر ظاہر جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا ہمیں پتہ ضرور ہے، لیکن جس کو حقیقت جاننے سے ہم گھبراتے اور کتراتے ہیں. ڈسکشن جاری رہے گی، وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں موت پہ. ریورنڈ جارج گل سر، سنس یو آر ہیئر ٹو ریپرزینٹ کرسچینٹی دین مسیحی کس طرح دیکھتا ہے موت کو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شروع سے ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کو موت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا. موت کے لیے میں نے لفظ پیدا کہا، لیکن انہیں تخلیق کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انہیں تخلیق کیا گیا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کو جو حکم ہوا تھا کھانے پینے استعمال کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ زندہ رہے. اس میں موت کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ، جب تک کہ وہ جنت میں وہ واقعہ نہیں ہوا کہ جس کے بعد انہیں زمین پہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب موت آئی تو یہ موت جو ہے نسل انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ہی اس بڑی غلطی یا گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ نسل انسانی میں سرایت کر آئی، جسے ہم آج موت کہتے ہیں. اچھا، یعنی آپ کے ہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ موت اوریجنلی کریٹڈ نہیں تھی. جی بالکل. اوریجنلی کریٹڈ وہ انسان تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں سامنے آئے. ہاں جی، ان کو لیکن اس غلطی کی وجہ سے پھر موت کریٹ کی. پھر موت ہوئی. اچھا، اس پہ میں مولانا صاحب سے ضرور رائے جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ تاکہ دونوں جو ادیان ہیں ان کا یہ پرسپیکٹو واضح طور پہ سامنے آ جائے. یہ کرسچینٹی کا پرسپیکٹو ہے، کیا دین اسلام بھی اس بات کو اسی طرح دیکھتا ہے؟ دین اسلام میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مات الناس حتی الانبیاء، موت سب کو آئے گی، خواہ انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی اس پروسیس سب کو ہی گزرنا ہے. ٹھیک ہے. تو موت تو بہرحال اپنی جگہ برحق ہے. اور قرآن کریم صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ موت اس وقت کریٹ نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس وقت حضرت آدم واز سپوز ٹو لیو ان جنہ فار ایٹرنٹی، لیکن جب وہ پھل کھا لیا یا گندم کا دانہ وہ جو بھی تھا، حکم عدولی کی،
تو اس کو اس پوائنٹ کو دین موت وہاں کریٹ ہوئی یا پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دونوں سائملٹینیسلی کریٹ کیے؟ دیکھیں زندگی کے ساتھ موت خود بخود ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے کہ زندگی تو پیدا کر دی گئی ٹھیک ہے لیکن اس کا اینڈ کوئی نہیں اور اس کی موت کوئی نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی دین اسلام اس میں تفریق نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ زندگی اور موت ایک ساتھ ہی ہے, لازم و ملزوم یہاں تک کہ زندگی اور زندگی ختم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ دو پوائنٹ آف ویو واضح ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میڈیکلی اب موت کو ڈیفائن کرنا ہے, ہم صرف ڈیفینیشن سٹیج میں ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو ریلیجس دونوں اینگلز ہو گئے, کرسچینٹی کا ہو گیا, اسلام کا ہو گیا. میڈیکلی آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میڈیکلی تو جو سمپل جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کے بایولوجیکل فنکشنز پہ جو بھی اس کے افعال ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب وہ جو خاتمہ ہوتا ہے اس کا ظہور دو طریقے سے ہوتا ہے.